حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ دوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے کو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی۔ زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا طامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا طامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے،
ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اے اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا ابھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے کا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا، مخلوق کے عیبوں پر میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا۔ کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہے نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا،
تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے. کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے. فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابلے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی.
मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले। रस्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा। हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान, यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फरमाया छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली। फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा? छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दी। ओ मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं। मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते, वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी। रखा हजरत फातिमा की भी 6 औलादें इख्तलाफ रिवायात बयान की गई हैं। 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 3 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम मोहसन। इमाम मोहसन का जल्दी इंतकाल हो गया छोटी उम्र में, इसलिए ज्यादा तज़किरा नहीं। बाकी 2 शहजादियां भी जरा जल्दी रुखसत हो गई। जनाबे ज़ैनब मौजूद रही, करबला तक गई, इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा किताबों में मिलता है। हजरत फातिमा सबसे छोटी थी, नबी पाक के साथ वक्त गुजारा। कुरान मजीद ने इस घर की मोहब्बत हम पर फर्ज करार दे दी। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया महबूब इनसे कह दो कि मैं तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना, मेरे घर वालों से प्यार करते रहना। और हुजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बिदातु मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी फातिमा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। और ये बुखारी मुस्लिम है, मिशकात है। फरमाया जिसने मेरी बेटी से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कुल नमाजें पढ़े ना, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें पढ़े। लो बड़ी बात करने लगा हूं, रमजान का पहला जुमा है। बालिग होने से लेकर कोई नमाज कज़ा न करे, और जब हर साल बालिग होने के बाद हज आए तो हज भी करे, हर साल रमजान आए तो रोजे भी रखे, हर साल ज़कात भी दे, गरीबों की मदद भी करे, मीठा भी बोले, खुलूस भी रखे, रवैये भी ठीक रखे। पर नबी पाक के अहले बैत से प्यार ना करे तो इन सारी नेकियों के बावजूद जब मरेगा तो बेईमान मरेगा, बेईमान मरेगा, बेईमान। और अगर अहले बैत नबुव्वत के ईमान पर मरेगा तो मिम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदन माता शहीदा। हुजूर ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, फरमाया जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता हुआ मर गया वो सादी मौत नहीं मरा, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा अता फरमाया। तो सबसे पहली बात यह कि हजरत फातिमा से, नबी पाक के अहले बैत से प्यार करना ये ईमान का हिस्सा है, ये जरूरी है। एक बात यह कि इनसे मोहब्बत,
اور دوسری بات یہ کہ کسی کی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو آپ اس کے دشمن تلاش کرنے شروع کر دیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے۔ اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو، دشمن نہ تلاش کرو، غلام تلاش کرو، پیارے تلاش کرو ان کے۔ یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے۔ اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں، بتانا پڑے گا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا، کہنے لگا نہیں بتائیں، فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی۔ تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی۔ تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا، نتیجہ تو گھر جا کے نکال، یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ۔ ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر۔ حضرت عائشہ خود گواہی دیتی سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے، چھوٹی عمر تھی۔ تو جناب خدیجہ ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم، کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے میں جواب دیتی، اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے ہیں۔ فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور، میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں۔ فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ۔ تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی، پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی۔ فرماتی جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے، وہ انگلی پکڑ کے لاتی، پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ فرماتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے، ایک دن چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر، عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی، میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی، رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی، میں کہتی ادھر آنا فاطمہ، کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟
تو کہتی ہیں پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث. وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا, اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما, جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا, پہلو میں بیٹھ گئے, اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے. میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ بھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا, کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی. تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے, یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے, میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی. فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا, لیکن وہ راز کی بات تھی. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے, پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے, آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا. آپ کو بلایا گیا, پھر آپ آئیں, پھر حضور نے بات کی, پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی, تو یہ کیا تھا. تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی, کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں, اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی, حضور آپ بچھڑ جائیں گے. کہتی ہے میں روئی. ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا, بیٹے رو نا, میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی. اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات. جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی, اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا. ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی, اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی. اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا, یہ بھی تجھے پتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی, پیار رہا. اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا, ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے. بولیے یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی, تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے. پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھی, صرف ہماری قبول ہونی ہے. کہنے لگے آپ میرے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے, اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے
جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی. شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی. کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں. یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی. یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی. تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی. فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی. حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی. میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی. حضور بھی نہیں بولے. جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی. حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی. میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے. میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں. اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی. لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد. فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہے سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا. ہر تکلیف کو جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے
پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی، 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا۔ لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں، من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے، اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں، تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو۔ سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے۔ کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی۔ امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق، دونوں بچوں کو سنبھالتی۔ جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی، جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی، کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا۔ یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے۔ تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو۔ حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی،
चक्की चक्की, ये आसान जुमला नहीं कह जाते हैं हम, सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन फरमाते हैं फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। तो हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते। तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दें, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई ज़ैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा। शेख मुहक्किक ने लिखा है कितना बड़ा। जनाब फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, ज़ैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आप, लेकिन आप वहीं सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे ही नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी। हजरत फातिमा बड़ा प्यार करती हैं। इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ न मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली। जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे, जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से फाके में, तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार, और फिर हसन हुसैन और सैयदा का प्यार। फरमाते मैंने कहा अम्मा जी आधी दे देते हैं, आधी आप खा लें, पूरा दिन गुजर गया आप फाके से हैं। तो कहते हैं हजरत फातिमा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरा माथा चूमा। कहने लगी बेटा तूने उसकी आवाज नहीं ना सुनी जिसने सदा लगाई, उसने ना तो अली से बात की ना तेरे साथ बात की, उसने तो कहा रसूलुल्लाह की बेटी। तुमने सदा नहीं ना सुनी, उसके लफ्ज क्या है, उसने तो मेरे साथ बात की। और फिर फरमाया बेटे मैं 1 दिन से फाके में हूं, वो 2 दिन से फाके में, मेरा 1 दिन गुजारा और हो जाएगा उम्मत के साथ। एक दिन ना एक नबी पाक की बारगाह में शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी। तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तो यहाँ से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूँ। मौला अली शेर खुदा उसी वक्त उठे और आपने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा। फरमाया मैंने कल ही खरीदा है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। हुजूर ने ना हजरत सलमान फारसी की ड्यूटी लगाई। फरमाया इसे सवारी भी मिल गई, कपड़े भी मिल गए, इसके खाने का बंदोबस्त कर, पता कर किस घर में खाना है तो ला। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं गली में निकला तो पहली नजर मेरी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे पड़ी। मैंने दस्तक दी, सैयदा फातिमा अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा मैं गुलाम सलमान फारसी। जनाब फातिमा तज़ारा से मैंने अर्ज की एक बंदा आया है, कलमा पढ़ा है, और वो कहता है 3000 आदमी मेरे कबीले में है और सबसे गरीब मैं हूँ। तो अम्मा जी उसको मौला अली ने इमामा दे दिया है और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँटनी दे दी है। अब वो हजरत फातिमा फरमा सकती थी कि जब शेर खुदा ने दे दिया है
तुम्हारा तो हिस्सा पड़ गया। तो फरमाने लगी भाई मेरे साथ क्या मुतालबा है, बताओ जल्दी करो। कहा खाना नहीं खाया उसने। तो आप फरमाने लगी खाना देते हैं। हजरत सलमान फारसी कहने लगे अम्मा जी खाने में क्या है? तो कहने लगी कुछ भी नहीं, 3 दिन हो गए हसन हुसैन ने रोटी नहीं खाई, पर बड़ा कुछ है मैं देती हूं। कहते मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया, फिर भी बड़ा कुछ है। फिर भी हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन फ्रिज में रखा है, परसों वाला भी फरीज हुआ पड़ा है, शाम की सब्जी आ गई। किसी ने पूछा हाल क्या? कहता सबसे गरीब मैं ही हूं, बड़ा माड़ा बंदा हूं, रो पड़ेंगे, परेशान। कहा बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पर सलमान बड़ा दिया है मेरे अल्लाह ने, बड़ा कुछ है। तो कहा अम्मा जी फिर करना क्या है? फरमाया तो ठहर ना मैं बताती हूँ। कंबल पड़ा था, बिस्तरा समझ लें, मोटा ओढ़ने का, खद्दर का। हजरत फातिमा जल्दी से लाई, फरमाने लगे ये पकड़ो और देर ना करना। ये हमारी गली के कोने पे ना 2-4 घर छोड़ के तो एक यहूदी है, उसका नाम शमऊन है। वो इस तरह की चीजें गिरवी रख के या खरीद के ना तो पैसे भी दे देता है, जौ भी दे देता है, गंदम भी दे देता है, सिरका और खजूरें भी। उसे दे आ, और वो जो सामान देना वो मेरे पास ला, और ला के मुझे दे ताकि मैं जल्दी से उस आदमी के लिए बंदोबस्त करूं। पता नहीं बेचारा कितने दिनों का भूखा है, पता नहीं बेचारा कितने, अपने बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, ला ना जरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया कि मैं आपका बिस्तर ले जाऊं, ये कंबल ले जाऊं। तो फरमाने लगी हुक्म है मेरा, वो जाना पड़ेगा। जनाब सलमान फारसी कहते हैं मैं शमून यहूदी के पास गया, मैंने कहा ये कंबल लो, चाहे तो नगद पैसे दे दो, सामान खरीद लेते हैं, और चाहे तो अनाज, जौ, सिरका, खजूरें जो तुम्हारे पास है दे दो। वो कहने लगा ये किसका है? बड़ा शानदार है, बड़ा खुशबू वाला है। तो कहा ये मौला अली के घर से आया है, पाक बीबी ने दिया है कि इसको गिरवी रख लो और मेहमान के लिए कुछ दे दो। कहा मेहमान कौन सा? कहने लगे हुजूर के पास आके एक शख्स ने कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुआ है और वो गरीब है, उसको रोटी देनी है। तो वो शमून यहूदी कहने लगा मैं भी तो रात पढ़ा करता था, तो आज ही सवेरे मैंने पढ़ा है, आज ही सवेरे पढ़ा है, अभी पढ़ा है। मैं बड़ी देर से हुजूर आए थे पर मेरी आंखों पे पर्दा ही रह गया। मुकद्दर सिकंदर का देखो कि प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे, मैं प्यासा ही मरने लगा था। आज ही मैंने पढ़ा है कि जो आखिरी उम्मत आएगी ना, उस उम्मत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी होंगे, उनका कमाल ये होगा कि वो अपना पेट पर पत्थर बांध के दूसरों की मदद किया करेंगे। ये मैंने आज ही पढ़ा है और अभी तूने मुझे उसका नजारा करा दिया है। कहने लगा ये चादर भी ले जा, जौ भी ले जा, सिरका भी ले जा, आटा भी ले जा, खाना भी ले जा, और इस तरह करके मेरे पास से नगद भी ले जा। और जनाब फातिमा से कहना ये सारा कुछ रख ले, और उन्हें कहना कि मुझे पता है आप कबूल नहीं करेगी पर कबूल कर ले, वो आपका कंबल आया है तो मेरा दिल नरम हो गया है, मैं ये कुर्बानी भी देता हूं और आपके बाप का कलमा पढ़ के मुसलमान भी होता हूं। हजरत फिजा कहती हैं, हजरत फिजा बहुत से, और जनाब फातिमा बड़ी शफकत करती थी उनके साथ। जनाब फिजा कहती हैं हमारे साथ ही ना 2-4 घर छोड़ के एक यहूदी मुसलमान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, सारा खानदान मुसलमान हो गया, लोगों ने मिलना गिलना छोड़ दिया। फरमाते हैं कि उसकी बीवी फौत हो गई। सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। इन्हीं हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की। जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट जरा मुश्किल है, समझने वाला है। तो हजरत अली कहते हैं मैं वहां से गर्दन झुकाई और बीच आके बैठ गया, बात अभी जारी थी। हुजूर ने फरमाया आता है किसी को जवाब? तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया। मैंने को हुजूर आता है? तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चल बता। मैंने अर्ज की हुजूर बेहतरीन औरत वो है कि ना कभी उसे गैर महरम ने देखा हो ना उसने कभी गैर महरम देखा हो। तो हजरत अली कहते हैं शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी ना। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैंने तो पहले कहा है फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, सारे पर्दे खोल दिए।
حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا، اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے، اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا، پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم الدین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے۔ کیا انداز ہے، کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس ریاض، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو۔ اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے، پورا، یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی، بولے تو صحیح یار، ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی۔ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ
طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ۔ زیادہ حیا والے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوا، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیا تھی۔ آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں۔ دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب دھو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیو جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے
جو اتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا۔ یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو۔ واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی۔ اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا، جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا۔ حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے، تو میرے جیسا آدمی تو ویسکور سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات۔ اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑے کے پیچھے بھاگے، لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد۔ رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔ کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا۔ میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی۔ میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا، وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا، میں چھوڑ دیتا نماز۔ وقار دے دیا، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ اور نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔
جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا ایک 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو، ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا۔ میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا، ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے، تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ۔ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا،
پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا. میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال ہے, اور میرا احوال اور طرح کا ہے. وہ شہنشاہ ہیں, جا کے پوچھو تو صحیح, بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے, پیغام لے کے آئی. تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا, فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو. جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے, تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا, فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا, میں مشورہ کروں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا. آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں. کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے, پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی, اور کوئی شے جائز نہیں. یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں, سارے رانجے بنے پھرتے ہیں, مجنو بنے پھرتے ہیں, سارے مئی وال ہو گئے. اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے. او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں, فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا. جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں, افکار میں, نظریات میں اتنی نفاست. مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا, قربان جائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو, میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی, ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا, اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس, درجنوں ان کے پاس غلام تھے. لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں, انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے, انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے, تجارتوں سے, سرمایہ سے پیار نہیں. جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی. کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے. چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں, ہر چیز نبی پاک نے دے دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا, کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے, میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا, واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. بس ٹھیک ہے, جس حال میں محبوب راضی ہیں. کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی, اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا, نبی پاک کی ہر خواہش کا. عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں. آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں, فساد ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, دنگا ہے, یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار. جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں, جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں. تیرے میرے کا جھگڑا. آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو. حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی, شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے. یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی, سگی اماں. اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے, سوچتی نہیں, وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا. کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, اس سے پوچھ کس دقت میں, کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے. تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے. اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے, سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے, اسے خیال ہی نہیں آتا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے. جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے. جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی, میری خدمت کی, مجھے کھانا پکا کے دیا, بستر بچھا کے دیا, کپڑے لے کے دیے, اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں, پہلی دفعہ آئی ہیں, تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں.
میں نے کہا جیسے مرضی ہو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے۔ اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا، میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو